اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناصر محمود قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں 36 منٹ لیٹ ہو گیا ہوں۔ ہماری طرف بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میرا پتہ شاپ نمبر 17 بابر مارکیٹ، کچہری روڈ، ملتان، فہد ویڈیو گیمز، LCD کمپیوٹر۔ آج تاریخ ہے 25/5/2017۔ میری کہانی میری بات میں آج میرا ٹاپک ہے بہترین نوجوانوں کے لیے اور سب نوجوانوں کے لیے۔ نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، برادر، سسٹر اینڈ سنز، آج جو میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ آپ جب اپنی تعلیم مکمل کرنے والے ہوتے ہیں یا مکمل کر چکے ہوتے ہیں، آپ پر کیا ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کی وہ ذمہ داری ہے جنہوں نے اتنی محنت کر کے آپ کو توجہ کے ساتھ سکول، کالج، یونیورسٹی میں مکمل تعلیم دلائی۔ سب سے پہلے انہی شخصیتوں کا حق ہے، والدین۔ میرا اشارہ والدین کی طرف ہے۔ ان کا دھیان کرنا اور ان کی خدمت کرنا، اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو پہچانیے۔ اپنے اندر کی جو جرأت ہے، طاقت ہے، جو آگاہی ہے، جو قدرت نے آپ کو دی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ آپ بالکل زمانہ شناس بن جائیے۔ آپ یہ پہچان لیجیے کہ آپ کے اب کاندھے پر ذمہ داری آ گئی ہے بہت بڑی تعلیم کے بعد۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ نے وقت کو نہ پہچانا، وقت کی رفتار کو نہ پہچانا، دنیا کیسے آگے جا رہی ہے اس کو آپ نے نہ پہچانا، تو آپ دنیا اپنے راستے پہ چلتی رہے گی، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کو 100% آگاہی ملے، اور آپ اپنے آپ کو جانیے، اپنے آپ کو پہچانیے۔ اور جب آپ تعلیم مکمل کر لیں، اور جو نوجوان ہیں جو ابھی تعلیم میں ہیں، تو میرا ان سے یہ ریکویسٹ ہے، مشورہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ساتھ میں پارٹ ٹائم، جیسے سکول ٹائم کے بعد آپ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی میں نے اپنی زندگی میں جانا ہے، پہلے میری اپنی خواہش تھی کہ میں تعلیم حاصل کروں بہت چھوٹی عمر سے، لیکن میری قسمت میں نہ تھی کہ میں تعلیم حاصل کر سکا۔ لیکن میرے اندر کا بچہ جو ہے وہ آج بھی نوجوان ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے حاصل کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی میں تعلیم حاصل کرنی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ ہنر بھی کوئی نہ کوئی حاصل کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ میں اگر 56 سال کی عمر تک بہترین زندگی میں نے گزاری ہے،
اور مجھے کامیابی ملی ہے تو آج میں اس سے دل سے قبول کرتا ہوں اس ہنر کو جو میں نے اپنایا ہے، اور اس کے بعد مجھے اسی میں رہ کے کامیابی ملی ہے اور پورے گھر کی دیکھ بھال ہی اسی کام سے کی ہے، اور اس سچائی کے ساتھ کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، تو اسی کے ذمہ داری دی ہوئی میں خود اپناؤں گا، اور میں اپنے کاندھوں پہ ذمہ داری لے کے چلوں گا۔ اپنی جو ذمہ داری میرے اپنے بچے ہیں یا والدین بہن بھائی، ان کی طرف بھی توجہ کرنا، رحم دلی کے نگاہ سے دیکھنا، اگر ضرورت پڑ جائے ان کو ساتھ دینے کی تو وہ بھی میں اپنی زندگی میں پیچھے نہیں ہٹا ہوں، میں نے ساتھ دیا ہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر قابل ہو جائیں گے، تعلیم میں قابلیت آپ نے حاصل کر لی ہے، اگر آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ کمانا شروع ہو جائیں گے۔ جب کمانا شروع ہو جائیں گے تو اچھا کمانا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ اس پہ زیادہ محنت کریں گے تو آپ کے جتنے بھی آس پاس کے آپ کے گھر کے افراد ہیں، آپ ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ بہت رحم دلی کی بات ہے، یہ خدا کی کرم نوازی کی بات ہے۔ یہ وہ سوچتے ہیں جو پرسکون ہوتے ہیں، اور سکون انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اندر سے سچے ہوتے ہیں، دل سے سچے ہوتے ہیں، اپنے دماغ سے من سے پاک ہوتے ہیں، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ رحمت ہوتی ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ اپنے آپ کو پہچانیے۔ اگر مجھے خدا تعالیٰ نے موقع دیا یونیورسٹیوں میں یا کالجوں میں لیکچر دینے کا، جو میرے اندر کا جذبات ہے، آپ یقین مانیے کہ جیسے ایک یعنی اپنی تعلیم سے فارغ گریجویٹ شخصیت ہوتی ہیں، تو میرے اندر کا جو جوان ہے وہ اس طرح ہے، اور میں بالکل یعنی میں نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے، جب مجھے موقع ملا، جب مجھے یاد کیا گیا یونیورسٹیوں کے حوالے سے، چاہے پاکستان کے کسی کونے میں ہوں، تو میں ضرور جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے تعلیم تو بالکل حاصل نہیں کی، لیکن جو زندگی میں اچیومنٹ کی ہے تو میں صرف خدا تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے ہی رحمت کی تھی، اور مجھ میں یہ جرأت تھی، مجھ میں یہ ہمت تھی، یہ ہنر تھا کہ ہم بڑے بڑے سیٹوں میں جا کے بیٹھتے تھے، کراچی میں ان کو ملتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، اور بات میں اتنی پاور، اتنی طاقت ہوا کرتی تھی اس وقت ہمارے یعنی 22-25 سال کی عمر کی میں بات کر رہا ہوں، اب میری 56 سال عمر ہے۔ تو آپ یقین مانیے کہ جو ہمارے کراچی کے سیٹ حضرات تھے، وہ ان کے ساتھ اتنے پیار محبت اور عزت احترام ہو جاتا تھا کہ وہ اپنے گھر کچھ حصہ ہمیں دے دیتے تھے کہ یہ حصہ آپ کے لیے ہے۔ ہم 2 بھائی تھے، ہمارے ساتھ کچھ کاریگر تھے، وہ کہتے تھے یہ حصہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے اندر کبھی بھی یہ نہیں تھا جیسے زمانے بھر کی ہوا لگی ہوتی ہے، گندی ہوا، کہ کسی کا مال دیکھا اور بدل گیا، یہ نہیں تھا، یہ شروع سے ہی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساتھ میں برکت بھی ڈال دیا کرتے تھے، اور دلوں میں محبت بھی پیدا کر دیا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے میں نوجوانوں آپ کو وہ آگاہی دے رہا ہوں جو ایک انسان بہترین انسان کو دیتا ہے۔ آپ اندر سے ایک بہت بڑی پرخلوص شخصیت ہیں آپ سب، لیکن اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی شخصیت کو پہچانیے۔ اگر آپ اس عمر میں 20، 22، 25، 30، 28 سال میں اپنے آپ کو جان گے تو آپ اپنے آپ کو بھی کامیاب کریں گے۔ جو آپ کے آس پاس ہوں گے وہ بھی آپ سے مطمئن ہوں گے۔ اگر آپ ان کا دھیان کریں گے تو ان کی دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ تو یہی ہے میرا آپ تک پیغام، میرے نوجوانوں،
آپ بہت آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوٹینشل رکھا ہے، طاقت رکھی ہے، بہت اندر پیداری رکھی ہے. صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیے. جب آپ اپنے آپ کو پہچان گئے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہمارے اندر اتنا بڑا کوئی قابل انسان چھپا بیٹھا ہے، تو پھر آپ کو آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی. اگر آ بھی جائے تو آپ کو تو اپنی منزل پہ نظر ہوگی نا. جب جس کو اپنی منزل پہ نظر ہوتی ہے، راستے میں خدا کرے جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، راستے خراب ہیں، لیکن انسان منزل پر ضرور پہنچتا ہے. یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں لاہور، کراچی، اسلام آباد، یہ خان، سعودی عرب میں کام کیا ہے، ملتان میں کیا ہے. تو وہ کون سی اندر کی اللہ تعالیٰ نے بھروسہ اور مدد دی ہوئی تھی، اور اندر کے اتنی مضبوطی تھی جو ٹوٹنے نہیں دیتی تھی. وہ وہی بات ہے کہ اس کی رحمت اور اندر کی سچائی. تو آپ جو ہے اندر سے جو ہے نا کسی کی مخالفت نہ کریں. اور زمانے میں اتنی باتیں ہیں. اگر زمانے کی باتیں کوئی بھی نوجوان لے کے چلتا ہے تو راستے میں اس کو ایک ایک قدم پہ رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جب میری منزل پہ نظر تھی، آپ یقین مانیے مجھے میرے دوست اس وقت کے جو میرے ساتھ کام کرنے والے تھے اتنی باتیں کرتے تھے، میں سنتا ضرور تھا لیکن ان کی کسی بات پر دھیان دے کے عمل کرنا یہ میرے میں نہیں تھا. کیونکہ میرے میں یہ چیز تھی کہ میں نے منزل پر نظر رکھنی ہے تو کامیابی حاصل کرنی ہے. تو یہی بات ہے نوجوانوں، آج آپ دل سے اگر طے کر لیں کہ ہماری منزل وہ ہے اور ہمارا مقام وہ ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے. تو آپ ہی ہیں چینج کرنے والے. آپ چینج کر سکتے ہیں، آپ چینج ایجنٹ بن سکتے ہیں. اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ کے اندر تو کیا پوٹینشیل ہے، بہت آگئی ہے آپ کے اندر. تو صرف بات یہ ہے، آپ ایک جو جسے کہتے ہیں نا لکیر کا فقیر، وہ مت بنیے. آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہوا ہے آپ اس سے کام کیجئے، اس سے کام لیجئے. یہاں بہت وسیع اللہ تعالیٰ نے دنیا رکھی ہے، آپ کی وسیع دنیا رکھی ہے. اگر جب آپ دھیان سے اور دماغ سے کام کرتے ہیں تو آپ کے راستے جو بند ہیں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے بنیادی طور پہ آپ اپنا بھلا کرتے ہیں، پھر اپنے بڑے بزرگوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ سب میرے ساتھی ہیں اور میں بہترین اگر ہو جاؤں گا، میں خود مضبوط ہو جاؤں گا، میری طبیعت اور میں بالکل ٹھیک یعنی میڈیکل حساب سے بالکل فٹ ہو جاؤں گا تو میں سب کا دھیان کر سکوں گا. اس میں ہمارا پیدل چلنا ضروری ہے اور سکون رہنا ضروری ہے. اور خدا نہ خواستہ آپ کے اندر کوئی نقص ہے تو وہ بھی ضرور آپ اپنے معالج کو دکھائیں، ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں، ان کے کہنے پر عمل کیجئے. اور آپ جو صحت مند ہونا ہے، آپ کا صحت مند ہونا ہے، تو یوں سمجھ لیے ہمارے جو معاشرے کی مضبوطی اسی میں ہے. جب نوجوان صحت مند ہوتے ہیں تن سے ذہن سے، وہ کیا کیا کارنامے انجام دیتے ہیں. دنیا بھر میں کامیاب لوگ ترقی پہ جا رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان یا ہمارے بڑے بزرگ کیوں نہیں سوچتے اس طرح کی باتیں، کیوں نہیں سوچتے، بچوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کے اندر تو بہت کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. تو آپ کے جو اندر ہے آپ اس کو بس ایک دفعہ جرأت سے باہر نکال دیجئے اور کام کریے. آپ کے اندر بہت جرأت ہے، ہمت ہے، تو آپ راستے تلاش کیجئے. آپ اپنے گھر میں رہ کے راستے، منزل کے راستے تلاش کیجئے. خدا نہ خواستہ وہاں نہیں ہے کامیابی کے راستے تو آپ پاکستان کے کسی کونے میں جا کے صرف آپ کو وہی ٹکٹ کے پیسے لگیں گے، تو آپ وہاں جا کے
جو آپ کے اندر ہنر ہے، آپ کے اندر قابلیت ہے، آپ کے اندر تعلیم ہے، تو آپ بتائیے، صلاح دعا کیجیے، لوگوں سے ملیے اور انہیں کہیے کہ ہم آ گئے آپ کے پاس اور ہمیں یہ ملازمت چاہیے اور ہم کام کریں گے. اور جہاں ایک شخصیت 8 گھنٹے کام کرتی ہے، آپ 10 گھنٹے کام کیجیے، 11 گھنٹے کام کیجیے. یہی چیز آپ کو قدم بقدم، اور سیڑھی جیسے انسان چلتا ہے، 1 قدم 2 قدم 3 قدم، اسی طرح آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی. اور یہ اگر ہمارے نوجوانوں میں آ گیا تو کامیابی کے بہت سارے راستے کھلیں گے، جو میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں. تو آپ دیکھیے، میں ایک ان پڑھ بندہ ہوں اور میری 56 سال عمر ہے. میں نے اپنے بچوں کو تو جو میرے اپنے دل کے اندر تھا کہ ان کو اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، اور اس میں میری بیٹی ہیں جنہوں نے اعلیٰ تعلیم اور ڈگریاں کئی حاصل کی ہیں. میرے بیٹوں نے میٹرک تعلیم حاصل کر کے وہ کاروبار میں آ گئے ہیں، لیکن یہ قدرت کا نظام ہے. میرا تو یہ ماننا تھا کہ میں اپنے سب بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا کے ان کو گورنمنٹ کی اچھی جاب پہ ضرور فیض کراؤں گا. لیکن جب یوں یعنی میں تو کام میں تھا، میری آنکھ تو اس وقت کھلی کہ جب میری بیٹی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئی. کم از کم انہوں نے 40-50 جگہ پہ سیریز دی اور انٹرویوز دیے، اور انٹرویو کے بعد میں ہمیں پتہ چلا کہیں سے تو ہمیں آ پر ہی اتنے پیسے جمع کرا دیجئے، ملازمت مل جائے گی. اور میرے یوں سمجھیے کزن ہے لاہور میں، اسد جان قریشی صاحب نام ہے، وہ ریٹائر ہوئے ہیں اس میں بینکنگ میں، جو بڑی جاب بینک کی ہوتی ہے وہاں ریٹائر ہوئے ہیں. بہت اللہ تعالیٰ کو دیا ہوا ہے. میں انہیں ملتا رہتا ہوں، ان کے پاس جاتا رہتا ہوں. وہ بہت عزت کرتے ہیں، ہم ان کے چھوٹے سے رشتے دار ہیں. وہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہوئی ہے. میں نے اس سے جا کے جب میری بیٹی نے تعلیم مکمل کی، ایم اے اکنامکس مکمل کیا اور انگلش کی ڈگری حاصل کی علیحدہ سے، اور 3-4 کورس کیے، تو میں انہیں ملنے گیا. میں نے کہا بھائی جان، میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں، تو آپ میری بیٹی کو راستہ بتا دیجئے کہ ان کی زندگی میں آسانی کیسے آئے گی، یعنی یہ کیسے اپنی اس یعنی اعلیٰ تعلیم کے بعد بہترین جاب حاصل کر سکیں گی. تو انہوں نے، میں اپنے اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے بات کہتا ہوں جو انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ناصر بھائی، میں اپنی اس بیٹی کو، ہمارے بیٹی کو سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ یہاں ہمارے پاکستان میں بغیر لین دین کے ملازمت نہیں ملتی. اور میری بیٹی کا اسی وقت کہنا تھا کہ انکل جی، اگر میں نے جاب حاصل کرنی ہے تو میں اپنی قابلیت پہ کروں گی، اس کا اللہ تعالیٰ گواہ ہے. اور اس کے اندر بالکل قابلیت ہے. اور چونکہ جب آدمی انٹری ٹیسٹ پاس کرتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے آپ امتحان دیجئے. امتحان کے بعد اس کو ریسیو نہیں کیا جاتا، اطلاع نہیں دی جاتی. تو اتنی جگہ پہ ایسے ہوا ہے. تو آپ خود دیکھ لیجئے ہمارے پاکستان کا نظام کتنا پسماندہ نظام ہے. کیونکہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ تو ساتھ لے کے چلتی ہیں، اپنی قوم کو ساتھ لے کے چلتی ہیں، اپنے ایک افراد پر نظر رکھتی ہیں کہ قابل انسان کون ہے. اور جس میں جو بھی قابلیت ہو، جیسے میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں، اگر میں کچھ بول سکتا ہوں، اگر میں کسی مقام پہ کوئی مجھے دیکھ لے، میرا ایمان ہے وہ مجھے ضرور یاد رکھے گا کہ آئیے جو آپ کے اندر ہے آپ بتائیے. تو یہی بہترین قوموں کا دورہ امتیاز ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے سب کو، چھوٹے بڑوں کو اور تعلیم یافتہ کو غیر تعلیم یافتہ کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو اتنا ہے کہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لو، پھر اس کے بعد خدا نخواستہ ملازمت نہ ملے تو وہ شخصیت جس نے اتنی محنت کی ہوئی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، ذہن اپسیٹ ہو جاتے ہیں، بندہ دل سے بدظن ہو جاتا ہے. تو میں
میرے نوجوانوں آپ کو بالکل یہی ہدایت ضرور کروں گا، یہ ضرور کہوں گا، آپ تعلیم حاصل کیجئے، آپ ہنر حاصل کیجئے، آپ زندگی کے وہ سنہری رویے اپنائیے جو بہترین انسان اپناتا ہے، آپ کے اندر اضافی قابلیت ہو، اضافی آپ کے اندر سوچ ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو میں یقین سے کہتا ہوں آپ کا زندگی میں کوئی ثانی اور کوئی رکاوٹ بننے والا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر کی آواز یہ ہوگی کہ میں نے کر دکھانا ہے تو آپ کرو گے۔ یہی میرا پیغام ہے آپ نوجوانوں کے لیے، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ میں کر سکتا ہوں اور میں کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی باذن اللہ، کیونکہ میں ڈیلی اگر 1 گھنٹے کے لیے ویڈیو کے لیے ٹائم نکال سکتا ہوں تو میں اپنے اوپر بھی اسی طرح دھیان دے رہا ہوں کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے بعد جو میرے جسم میں کمی پیشی ہے دور کر کے میں انگلش میں آپ کے ساتھ بات کروں، اور میں اپنے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھوں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، سکولوں میں، اور میں اب کوشش کر رہا ہوں میرے آس پاس جو سکول ہیں اس اپنی زندگی میں سے کچھ ٹائم نکال کے جو مجھے علم خدا تعالیٰ نے دیا ہوا ہے ان تک منتقل کروں، کیونکہ میں جیسے حضرت علامہ اقبال نے نظم لکھی ہے، صبح سکول کے وقت پڑھی جاتی ہے، میرے اب ذہن میں نہیں آ رہی، میں اب باتیں کرتا رہوں گا تو میرے ذہن میں آئے گی، اس کے بارے جو ان کی تعریف ہے، اس نظم میں تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہمیں اپنی پہچان دی گئی ہے، تو مجھے جب میرے ساتھ سکول ہے میں سنتا ہوں تو یقین کیجئے اس میں اتنی آگاہی ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے، اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ میں تھوڑی یاد کرتا ہوں وہ نظم کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، سبحان اللہ کتنے پیارے نظم ہیں۔ میں اس کی اپنے حساب سے تشریح کروں گا کل کے پروگرام میں، کیونکہ میں یاد کر لوں گا نظم، پھر میں خود اس کا لب و لباب ہے میں وہ بیان کروں گا، آپ کو مزہ آ جائے گا، کیونکہ میں صبح ہمارے ساتھ سکول ہے میں سنتا ہوں میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کیا علامہ اقبال صاحب نے وہ لکھی تھی اپنے وقتوں میں، اور اس میں اتنی روشنی اور اتنی گئی ہے، تو میں اس کی تفصیل جب آپ کو تشریح کروں گا تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ بات جو نظم لکھی ہے علامہ اقبال صاحب نے، پتہ نہیں میں نے تو آج تک اس کی تشریح نہیں سنی، انشاءاللہ تعالی میں تشریح کروں گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، کیونکہ ایک ایک لفظ میں بزرگی اور منطق چھپا ہوا ہے اس الفاظوں میں، میں سنتا ہوں مجھے مزہ آ جاتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ آپ نوجوانوں جب اپنے آپ پہ غور کرو گے، اپنے آپ پہ آپ غور کرو گے تو اسی طرح آپ کے اندر بہت بڑا ایک انسان بیٹھا ہوا ہے جو اس طرح کا ہے کہ وہ کر سکتا ہے جو چاہے دنیا میں کر سکتا ہے، جو منظر چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے، جو کامیابی چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا ہمارے پاکستان کو بدل کے رکھ دے سکتا ہے کامیابیوں میں، کامرانوں میں، تو آپ ہی ہیں وہ شخصیت جو کامیابی کے لیے بالکل ریڈی ہیں اور تیار ہیں، صرف آپ آ جائیے میدان پہ کہ ہم نے کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے، تو آپ ہی کرو گے انشاءاللہ تعالی، مجھے بڑی امید ہے، اور میں دعا کرتا رہتا ہوں پورے پاکستان کے لیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، میں پوری دنیا کے لیے دعا کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بدل دے دنیا کو، دنیا کے ذہن بدل دے، دنیا انسانیت ایک دوسرے کے ساتھ خیر میں رہیں، لیکن خیر بندی تو نظام قدرت کا ہے، چلتی رہے گی، ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارے کاندھے پہ جو ذمہ داری آتی ہے ہم کتنا اس کو مکمل کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، یہ اہم بات ہے، کیونکہ خدا نخواستہ ہم نظر انداز کر دیں کسی بات کو، یعنی ایک دوست نے، ایک بھائی نے خدا نخواستہ کوئی ایسے رستے پہ چل پڑا ہے جو نقصان کا ہے، خطرے کا ہے، جو زندگی کو تکلیف دینے کے لیے، گھر والوں کو تکلیف ملے، خدا نخواستہ اسے اس راستے کو چھوڑ دیجئے، اس مشن کو چھوڑ دیجئے،
آپ اپنے راستے پہ چلیے، وہ کامیابی کا راستہ ہو. خدا نخواستہ آپ ان پسماندہ رویوں پہ چلیں گے جس میں نئی بات نہیں آتی. آپ یوں سمجھ لیجیے، پسماندہ رویے وہ ہیں، پسماندہ ذہن وہ ہیں جس میں نئی بات نہیں آتی، نئی آگاہی نہیں آتی، نئی ٹیکنالوجی نہیں آتی. یہ انٹرنیٹ کی، گوگل اور فیس بک، یوٹیوب اور جتنے بھی سائٹیں ہیں، یہ نئی آگاہی ہے. جس ذہن میں یہ نہیں آتی تو آپ یہ سمجھ لیجیے یہ پسماندہ ذہن ہے. تو ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیے اور ان کو بتائیے، صاحب ہمارے بزرگوں یہ جانیے، یہ آپ کے لیے ہے، یہ ہماری بہنوں کے لیے ہے، یہ ہمارے بچوں کے لیے ہے، یہ ہمارے برادر کے لیے ہے. اسی میں ہم نے سمجھ کے اپنی کامیابی تک پہنچنا ہے. آپ دیکھ لیجئے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں دنیا کے کسی کونے پہ دیکھا جا سکتا ہے. اگر ہمارے کو ملنے والے ہیں تو بالکل دیکھ رہے ہوں گے ہمیں. تو دیکھ لیجئے، آج سے پہلے 30 سال 25 سال پہلے کیا یہ تھا؟ بالکل نہیں تھا. ہماری بات، ہمارا خط بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. تو آپ دیکھیے اب اس وقت میں کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہے آپ پر، ہم پر، ہماری پوری قوم پر، کیونکہ ہم بات کر سکتے ہیں. جس کے اندر کوئی پوٹینشل ہے وہ بات کر سکتا ہے، وہ آگاہی دے سکتا ہے. جیسے میں سیکھتا رہتا ہوں، میں روزانہ کچھ نہ کچھ بات سیکھتا ہوں. یہ میرے اندر ایک جستجو رہتی ہے اور میں کہتا ہوں نوجوانوں، آپ کے اندر یہ چیز ہو، آپ نئی چیز جانیں، نئی چیز سیکھیں اور جو کچھ آپ کے اندر علم ہے وہ آپ دوسروں تک منتقل کریں. یہی ہمارے بزرگوں کا وطیہ رہا ہے. آپ دیکھیے ہم تک ہمارا مذہب اسلام کیسے پہنچا یہاں ہند میں. تو کتنے بزرگ وہاں سے چلے سعودی عرب سے، جب راستے بھی اونٹ اور گھوڑوں پہ سواری کی جاتی تھی تو یہاں وہ آئے اللہ کے بزرگ، انہوں نے دین کی بات بتائی، ہمارے بڑے بزرگوں کو سکھایا. تو ہم آج مذہب اسلام کے دائرے میں ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو یہ برکت دے. لیکن اس میں جب ہم ہیں بھی مسلمان تو ہم پر ذمہ داری بھی ایک بنتی ہے. جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں، ہمارے جو دوسرے پاکستانی ہیں، وہ چاہے ہندو ہیں، چاہے وہ انگریز ہیں، چاہے وہ سکھ برادری ہے، چاہے جو بھی برادری ہیں، وہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے ہیں. ہم نے اس طرح سوچ کے چلنا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے اگر کامیابی، اپنے ملک کو کامیاب کرنا ہے، بہت کامیابی تک پہنچانا ہے، تو یہ جتنے ساتھی ہیں ان کے ساتھ پیار محبت اور ان کو گلے لگا کے چلنا ہے. یہی ساتھی ہیں ہمارے، ہم ان کے ساتھی ہیں اور یہی اللہ کی طرف سے ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے. ہم بالکل کسی میں فرق نہ کریں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں. اور ہمیں وہ چاہیے جو ہمارا اللہ پاک ہمیں راضی ہو جائیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں. وہ ہمیں انسانیت کے دائرے میں لے آئے. ہم انسان ہوں گے تو انسانوں کے ساتھ تو انسان پیار کرتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے، میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، اگر کوئی سوئی یا کوئی کانٹا مجھے چبھے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے. تو دوسرا اگر کوئی بھی میرا پاکستانی، چاہے اس کی برادری جو بھی ہے، خدا نہ خواستہ اس کو کانٹا چبھے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. میں اس طرح پہچانتا ہوں. اسی وجہ سے میرا دل نہیں کرتا خدا نہ خواستہ میں اپنی زبان سے کوئی ایسے کلمات بولوں، اور میں نے زندگی میں نہیں بولے. میرا اللہ گواہ ہے اس بات پہ، میں نے اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہیں بولے خدا نہ خواستہ کسی دل آزاری ہو یا کوئی مجھ سے نفرت کرے. کیونکہ میں ایک انسان ہوں، انسان کے ساتھ تو میں پیار کروں گا. یہ ایمان رہا ہے. اور یہی چیز میں آپ کو گزارش کروں گا میرے نوجوانوں، آپ جہاں پڑھتے ہو، آپ کے ساتھ جو بھی ہیں، آپ ان کے دوست ہو، وہ آپ کے دوست ہیں. آپ سب ترقی کے لیے سوچیں، اپنی اپنی کامیابی کے لیے سوچیں. آپ اپنے اپنے گھر میں رہ کے کامیاب ہو جائیں گے تو پھر جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو پھر دوسروں کے لیے بھی کامیابی ملے گی، آپ دے سکیں گے. کیونکہ آپ اگر مضبوط ہوں گے تو آپ پھر دوسروں کو بھی دے پائیں گے. میں نے ساری زندگی اس پہ کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یعنی مجھے یہ عطا کر دیا ہے، میں کچھ نہ کچھ
اپنے لیے کروں، اپنوں کے لیے کروں، اور کچھ جو مجھ سے ہو سکے ان دوستوں کے لیے کروں جو بالکل مقصد ہے کہ نہیں کر سکتے اپنے لیے. میں تھوڑا بہت جو مجھے خدا تعالیٰ دیتے ہیں اس میں یہ ضرور کرتا رہتا ہوں. اور میرا یہ رویہ میانہ روی کا رویہ اور توجہ کا رویہ پوری زندگی رہا ہے میرا. اس میں میرا خدا تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ ویڈیو بنانا تو اب اسٹارٹ کی ہے. یہ میرا 6واں پروگرام ہے. آپ سوچئے میری زندگی میں کچھ باتیں تھی تو میں اتنی بات کر رہا ہوں. اگر زندگی میں کچھ کیا ہے تو میرے اندر اتنی ساری باتیں چھپی پڑی میرے دماغ میں، میرے دل کے اندر. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے ہم سفر دوستوں، آپ ریڈی ہو جائیے، آپ تیار ہو جائیے، آپ بدلنے کے لیے تیار ہو جائیے. آپ کے اندر اتنا کچھ ہے، آپ کے اندر اتنا کچھ ہے کہ بس آپ دیکھیے. آپ یعنی ویڈیو دیکھیے، کیا نام ہے ان کا، ایک ہے لیکچرار، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے وہ بازو نہیں ہے، ان کی ٹانگیں نہیں ہیں، وہ لیکچر دنیا میں دیتے ہیں. کمال ہے اللہ تعالیٰ کی شان کی. وہ لیکچر دے رہے ہیں، ہم نوجوان ہو کے کس پسماندگی میں جا رہے ہیں. ہمیں تو بہت کچھ کرنا ہے اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، سب کے لیے. پھر جب ہم سے زیادہ ہو جائے گا تو پھر دنیا کے لیے. تو آپ کو یہی سوچنا ہے. اور یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں یہ میرے جو گھر کے بچے ہیں، میرے ذہن میں یہ بھی ضرور ہے کل اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں تو ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچے. بعد میں ویڈیو تو رہے گی، چاہے ہم میں سے کوئی رہے یا نہ رہے، اللہ پاک کی ذات رہے گی. یہ دنیا چلتی رہے گی تو جو ریکارڈنگ ہو چکے یوٹیوب پہ ادھر ادھر وہ سب کچھ رہے گی، تو انسان کو فائدہ مل سکتا ہے. اور اسی طرح انٹرنیٹ پہ بہت کچھ ہے. آپ کو جو تکلیف ہے، جو مسائل ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیے، جواب آنا شروع ہو جائیں گے. گوگل پہ لکھیے، یوٹیوب پہ لکھیے، آپ کو مختلف جواب آنا شروع ہو جائیں گے. اور اسی طرح جن لوگوں نے اپنی زندگی میں تھوڑا سا پرہیز کر کے چلے ہیں، وہ سگریٹ سے بچے ہیں، وہ الکوہل سے بچے ہیں، تو ان کی محفل میں آپ بیٹھیے. اگر وہ گرو ٹائپ کے ہیں، وہ اگر سمجھانے والے ہیں، یعنی وہ اس طرح کی بات پہ نہیں چلتے کہ انہوں نے اپنے دادا ابو سے سنی ہوگی، پھر باپ اپنے والد صاحب سے سنی ہوگی، پھر وہی بات آگے کر رہے ہیں. ہمیں وہ ذہن چاہیے جو تخلیقی ذہن ہو، ان کو نئی نئی اگئی دماغ میں آئے اور وہ آگے پھر منتقل کریں. تو یہی خدا تعالیٰ کی بہت بڑی اگئی ہے کہ آپ کو ہمیں جو دماغ دیا گیا ہے تو اس میں سارا کچھ موجود ہے، اس میں سارا کچھ موجود ہے. تو پرانی روایات کو چھوڑ دیجئے جس میں چل کے زندگی میں نہ کوئی فائدہ ملتا ہے. یہ ضرور ہے کہ زندگی کا گزارا ضرور ہو جاتا ہے، لیکن کامیاب شخصیت کی طرح آپ زندگی گزاریے. آپ کے اندر وہ سب کچھ ہے موجود، میری بہنوں کے اندر، سسٹر کے اندر سب کچھ موجود ہے. آپ تیار ہو جائیے اپنے آپ کو بہترین کرنے کے لیے، اپنے گھر کو، اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو بہترین کرنے کے لیے. تو میری یہی گزارش ہے، سب سے پہلے اپنے آپ سے شروعات کیجیے. جو آدمی، جو شخصیت اپنے آپ سے شروع کرتا ہے تو اس کو آگاہی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے، بہت رحمت ہوتی ہے، بہت برکت ہوتی ہے. اور اتنی برکت ہوتی ہے کہ بندہ پرسکون ہو جاتا ہے، اندر سے پرسکون ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ہمارے ذہن میں خیر و برکت کی بات ہوگی، دل صاف ہوگا، تو آپ سوچئے خیر کیوں نہیں آئے گی. ہمارے پورے جسم میں خیر ہی خیر ہوگی، ہمارے الفاظوں میں خیر ہوگی، ہمیں آگاہی ملے گی. اور اسی طرح ہمیں آگاہی ملے گی تو ہم اپنے دوستوں تک بہترین آگاہی منتقل کریں گے. اب تو یعنی زمانہ اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، آج سے 30 سال پہلے ایک ادب و آداب کے الفاظ تھے، وہ ہماری زندگی سے نکل گئے ہیں. اب جو تیزی کی باتیں ہیں وہ آگے ہیں، میں جان پاتا ہوں، مجھے فرق پتہ لگتا ہے. کبھی کبھی میں اپنے بیٹی کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو الفاظ آج کل آ رہے ہیں یہ صرف اس بات کی وضاحت کے ضرور ہیں، اس میں کوئی منطق نہیں چھپا ہوا، اس میں کوئی بزرگی نہیں ہے، اس میں کوئی آگے سوچنے کی بات نہیں ہے. تو
ہمیں وہ چاہیے جو ہم آج کر جائیں، آج زندگی ہم کر جائیں تو کل ہمارے بچوں کے بچے بینیفٹ ہیں. تو یہ کامیابی ہے، یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ ان دوستوں کی کامیابی ہے، یہ ہماری کامیابی ہے، ہمارے پورے لوگوں کی کامیابی ہے، ہمارے پاکستان کی کامیابی ہے. تو آج میں لیٹ میں نے ویڈیو شروع کی ہے، لیٹ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں. کل انشاءاللہ پورا میں ٹھیک 9 بجے حاضر ہوں گا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے. میں آپ اپنا پتہ بتا دینا چاہتا ہوں. میرا نام ناصر محمود قریشی ہے. ہماری شاپ کا نام ہے آگ ویڈیو گیمز اینڈ کمپیوٹر ایل سیریز، بابر مارکیٹ، کچہری روڈ، ملتان، پاکستان. تو کچھ دن کے بعد انشاءاللہ میں لائیو کال سنوں گا، کیونکہ میں اپنے خود آگہی لے رہا ہوں. ابھی میں اپنے ذہن میں مکمل ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ میں لائیو کال سنا کروں گا، میں جواب دیا کروں گا، میں اسکائپ پہ بات کیا کروں گا، میں لائیو ٹی وی پہ بات کیا کروں گا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. میرا فون نمبر درج کر لیجیے 0306745629. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. گستاخی معاف. السلام علیکم.